ناامید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ آئینہ جب بھی اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا ایک ایسا جملہ جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام کرتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان، جن سے مشکل میں مدد مانگنا آسان، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتے ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں
تو یقیناً اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن شرمندگی کا ایک آنسو ممکن ہے کہ عمر بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھو۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ تلخ باتوں کے جواب سب کو دینے آتے ہیں، پر کبھی کبھی پرورش زبان کو روک لیتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت
اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہے، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔